اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سیشن کا آغاز سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عزیز طالبات آپ خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج انشاءاللہ ہمارا واٹ از دین کے حوالے سے تیسرا سیشن ہے، اور اس میں معلمہ انشاءاللہ اس میں اہم نکات آپ کے سامنے بیان کریں گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگ کے جو بھی سوالات ہوں وہ آپ آخر میں کر سکتی ہیں، اور بعد میں 1 گھنٹے کے لیے گروپ بھی اوپن کیا جائے گا، آپ وہاں بھی اپنے سوال بھیج سکتی ہیں۔ جی معلمہ، جزاک اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج ہمارا ٹاپک فرائض دینی کے جامع تصور پر ہے۔ اس کا ایک پارٹ ہم لاسٹ سیشن میں کمپلیٹ کر رہے ہیں، آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے عبادت رب کے ساتھ جو ہمارا اس عبادت رب کے ساتھ جو فرض ہے، اضافی فرض خواتین کے لیے پردہ، اس پر ڈیٹیل ہم نے روشنی ڈالی تھی، اور پھر اس کے ساتھ جو جو دوسرا فرض ہے دعوت و تبلیغ، اس پر ڈیٹیل میں ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ اور سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو پردہ ہے۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی، اور قرآنی آیات کے ذریعے سے عورت کے گھر اور بھائی سے متعلق جو پردے کے احکامات ہیں ان کو ہم نے سمجھا تھا کہ عورت کے لیے جو پردہ ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ زنا اور فحاشی کی روک تھام کے لیے، تاکہ گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ بھی پاک صاف ہو جائے، اور گھر سے باہر جو پورا معاشرہ ہے وہ بھی پاک صاف ہو جائے۔ اللہ کے نزدیک قرآن کے اندر آتا ہے کہ جو فحاشی ہے اور جو زنا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، اور جس کی سزا بھی آپ دیکھیں بڑی سخت ہے۔ اور یہ سزا کیوں رکھی گئی؟ تاکہ معاشرہ پاک صاف ہو جائے اور دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور یہ کام جو ہے وہ ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے، اور اپنے گھر سے اپنی جو بچیاں ہیں ان کو دیکھا جائے، وہ جب گھر سے نکلتی ہیں، ہم گھر سے نکلتے ہیں، تو ہم وہ قرآنی آیات ہم اپنے مائنڈ میں لے کر آئیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ گھر سے ہم اگر باہر جا رہی ہیں تو پردہ ہم نے کر کے نکلنا ہے۔ گھر کے اندر کا بھی ایک حد تک پردہ ہے، تو یہ کام ہم اپنے گھر سے سٹارٹ کریں۔ دوسرا فرض ہم نے کیا تھا دعوت و تبلیغ۔ اس کی فرضیت بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہے۔ جس طرح سے یہ ذمہ داری مردوں پر، اسی طریقے سے عورتوں پر بھی ہے۔ اور اس امت کو خیر امہ کا لقب دیا گیا، جیسے ہم سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے ان کو خیر امہ کا لقب دیا گیا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ لوگوں کو برائیوں سے روکنا وہ ان کی ذمہ داری تھی، اور نیک کام کرنے کا حکم کرنا یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ لیکن اس ذمہ داری کو انہیں ذمہ داری نہ سمجھا اور دوسری چیزوں میں لگ گئے، اور یہ ذمہ داری بھول گئے۔ اور آج دیکھا جائے تو یہ ذمہ داری اس امت کی ہے، مرد پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اور اسی طرح سے اس ذمہ داری کا آغاز بھی اپنے گھر سے کریں، اپنے رشتہ داروں سے کریں، اپنے جو فیملی کے لوگ ہیں ان سے کریں، اپنے محلے والوں سے کریں۔ اور دعوت کا کام ہم کریں تو حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کا آغاز کریں، نرمی کے ساتھ، نرمی کا انداز رکھتے ہوئے۔ آپ دعوت دیں گے، بعض لوگ ہیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں بات کو، اگنور کرنا چاہتے ہیں آپ کو۔ لیکن ہم دیکھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی زندگی کو دیکھا جائے، 23 سالہ زندگی میں انہوں نے دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کے اوپر جو بھی حالات آئے انہوں نے دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ تو اسی طرح سے ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ تو آج جو ہمارا یہ فرض ہے، آخری فرض، یہ اقامت دین ہے، تیسرا فرض ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ، اور یہ پورا ایک جو سٹرکچر آپ کے سامنے ہے، یہ پوری ایک بلڈنگ ہے جس کا آغاز جو ہے عبادت رب سے ہو رہا ہے، اور جس کا آغاز عبادت رب سے ہو رہا ہے، اور اس کی جو چوٹی ہے وہ اقامت دین ہے، اور یہ دینی فرائض کا جامع تصور ہے، مکمل تصور ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ اقامت دین پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا میننگ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جب دین مغلوب ہو تو اس کو قائم کرنے کی جدوجہد وہ فریضہ، وہ لزومہ ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جس کے بغیر اخروی نجات ناممکن ہے۔
اقامت دین کے لیے جدوجہد، غلبہ دین کے لیے جدوجہد، علیہ کلمۃ اللہ کے لیے جدوجہد یا جہاد فی سبیل اللہ، سب اصطلاحات اسی اہم فریضے کو واضح کرتی ہیں۔ یہ سب اصطلاحات ہیں۔ دین، اصل جو چیز ہے وہ دین کو قائم کرنا ہے، اقامت دین، دین کو قائم کرنا ہے، دین کو نافذ کرنا ہے۔ اس کے اندر آپ کی جو بھی ایفرٹس لگ رہی ہیں، آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، بعض جو ہے وہ جہاد کے لیے کوشش محنت کر رہے ہیں، اور بعض اپنا مال لگا رہے ہیں، بعض جان لگا رہے ہیں، بعض ٹائم لگا رہے ہیں، یہ سب جو ہے یہ اقامت دین میں آتا ہے۔ تو یہ فرض جو ہے عورتوں پر بھی فرض ہے، براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ ہے۔ تو آگے ہم چل کر دیکھیں کس طرح سے ہم نے، جو عورتیں ہیں انہوں نے اس ذمہ داری کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے اندر ہمیں دین کو قائم کرنے کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر، وَأَقِيمُوا الدِّينَ دین وَلَا تَتَفَرَّقُوا، دین کو قائم کرو، اس بارے میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اب دیکھا جائے آج کے دور میں مسلمان ہیں تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہوا، لیکن تفرقے بازیوں میں بڑھ چکے ہیں، تو وہمات میں پڑے ہوئے، بدعات میں پڑے ہوئے، یعنی کہ اپنے نظریات ہیں، اپنے عقیدے ہیں بنائے ہوئے۔ وہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو اللہ کی رسی یہ قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے انہوں نے نہیں پکڑا ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جو اصل مقصد ہے دین کو قائم کرنا، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ دین کو آپ قائم کرو، اس کے لیے اپنی جو زندگی پوری اس میں لگاؤ، لیکن اس مقصد کو چھوڑ کے، جو اصل مقصد ہے اس کو چھوڑ کے لوگ تفرقے بازیوں میں بڑھ گئے ہیں۔ اس وجہ سے پوری امت جو ہے وہ زوال پذیر ہے، ایک نہیں ہے، اگر باہمی اتفاق نہیں ہے۔ کافر جو ہے نا، وہ باہمی اتفاق ان میں ہوتا ہے تو وہ کیسے ایک ہو جاتے ہیں، جب مسلمانوں کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ تو آج مسلمانوں نے اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھا جائے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آگے اصحاب تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، وہ کیا جماعتوں میں بٹے؟ جیسے اس ٹائم پر ان کے لیے اللہ کا رسول موجود تھے، اللہ کا رسول بھی تھا، اللہ بھی وہی تھا، قرآن آج ہمارے لیے اللہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے، بس ہم نے یہ جو قرآن ہے اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے، اس وجہ سے ہم تفرقوں میں بٹ گئے، اور اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داری لگائی ہے کہ دین کو ہم نے قائم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی قرآن کے اندر آیات آتی ہیں جس سے ہمیں اقامت دین کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے۔ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کفر کا فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ ہم دیکھیں آج کیا وہ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہے؟ نہیں ہے، بلکہ جو کفریہ نظام ہے وہ ہم پر غالب ہے۔ کیا مسلمانوں کو کوئی اپنی اسلامی جماعت ہے، کوئی اسلامی اسٹیٹ ہے، اسلامی ریاست ہے؟ نہیں ہے۔ تو اسی کے لیے تو جدوجہد کے لیے انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا کہ اللہ کے دین کو نافذ کرو، اللہ کے دین کو قائم کرو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس کے علاوہ قرآن کی یہ آیت جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو ہم سے پہلے امتیں گزری ہیں، جو ہم سے پہلے انبیاء گزرے ہیں، ان پر بھی یہ فرض تھا دین کو قائم کرنا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو۔ اس آیت میں دیکھا جائے تو جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا ہے، یہ فرض ان پر بھی آتا ہے تھا دین کو قائم کرنا۔ اور آج امت مسلمہ ان پر بھی یہ فرض ہے دین کو قائم کرنا۔ پھر جو رسول ہیں ان کو بھیجنے کا مقصد یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کو کیوں بھیجا گیا۔ قرآن میں 3 جگہوں پر آیا ہے، اس مطلب سیم بات آ رہی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا
تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ ان کو جتنا بھی برا لگے، مشرکوں کو دین کو آپ نے غالب کرنا ہے، اور یہ تمام انبیاء کا مشن تھا، ان کو حق کے ساتھ بھیجا جاتا تھا۔ آج ہمارے پاس بھی حق ہے، اس باطل نظام کو جو ہے جو کفریہ نظام ہے، یہ باطل نظام ہے، اور انبیاء کو دین حق دے کر اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اس دین کو کوئی باقی دین نہ رہے سوائے اسلام کے۔ اس مقصد کے لیے رسولوں کو بھیجا جاتا تھا، انبیاء کو بھیجا جاتا تھا۔ آج ہمیں بھی اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب ان آیات سے ہمیں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو پیچھے ہم نے جتنی بھی آیات پڑھی سمجھی، کہ اقامت دین جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے۔ تھوڑا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے، ظاہر ہے جو مرد ہیں، مرد حضرات ہیں، ان کا تو باہر کا کام ہے، اور عورت جو ہے وہ بھی جب گھر میں رہتی ہے اور اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کے جو اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ ادا کرتی ہے، تو وہ بھی مرد کے برابر ہے، وہ بھی جہاد میں آگے ہم کچھ احادیث ہیں اس پہ دیکھیں گے کہ جو عورت ہے وہ بھی جو ثواب میں مرد کے برابر ہے۔ پھر حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی فرضیت کا، اقامت دین کی۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے اللہ نے جتنے نبی بھیجے، ان کی امت میں سے حواری اور ساتھی ہوتے تھے جو ان کی سنت پر عمل اور ان کے حکم کی اقتداء کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخوف لوگ پیدا ہوئے جو ایسی باتیں کہتے جو وہ کرتے نہیں تھے، وہ کرتے وہ کام تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ پس جو شخص ان سے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو ان سے دل سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو ان سے زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ جو بھی شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے، ایک اور حدیث ہے، اگر اس پر قدرت ہو تو اس کو ہاتھ سے بند کر دے، زبان سے بند کر دے، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں تو اس کو برا سمجھے نا، ورنہ تو دل میں بھی ہم اس چیز کو برا نہیں سمجھیں گے تو ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے، پھر ہمارے اندر تو رائی کے برابر بھی ایمان نہیں، اگر ہم برا کام دیکھتے ہیں اس سے روکتے نہیں ہیں۔ یہ جو اقامت دین ہے، فریضہ اقامت دین میں کئی ایسے احکامات ہیں جو ہم انفرادی حیثیت میں قائم نہیں کر سکتے، اس لیے دین کو قائم کرنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے ہم انفرادی سطح پہ وہ احکامات نافذ نہیں کر سکتے، جو وہ احکامات جن پہ اللہ نے سزائیں مقرر کی ہیں، تو ہم الگ سے کیسے اس سزا کو نافذ کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے اوپر کوئی اسلامی حکومت نہیں ہوگی، اور یہ اسلامی حکومت کا کام ہے، اس لیے ان کے قیام کے لیے ایک اسلامی حکومت یا ریاست کا ہونا لازمی ہے۔ اور شریعت کا مسلمہ اصول ہے کہ جس واجب کو ادا کرنے کے لیے جو بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ بھی واجب ہوتا ہے، جیسے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اس طرح سے جو اقامت دین ہے اس کے لیے جدوجہد کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے قرآن میں آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص، اس میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ علیکم القصاص فی القتل، تمہارے اوپر قصاص جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد ہے، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت ہے۔ مطلب یہ کہ قصاص کے اندر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ قصاص کے اندر زندگی ہے، حیات ہے، اگر تم سمجھو تو یہ جو ہے وہ کس طرح سے ہم قصاص کا قانون کو نافذ کریں گے؟ وہ اسلامی ریاست جب تک نہ ہوگی، اور پھر یہ سزائیں سورہ نور میں جو ہے الزانیۃ والزانی وجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زانی کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اسی طرح پھر یہ نیچے آیت آ رہی ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چور کا اس طرح ہاتھ سے کاٹا جائے، کس طرح سے کاٹا جائے، وہ بھی یہ سزائیں، مطلب کہ اسٹیٹ جب تک نہیں ہوگی تو ہم انفرادی طور پر سزائیں کسی کو نہیں دے سکتے۔ اب یہاں پر طریقہ کار بتایا جا رہا ہے
کہ کس طرح سے دین کو نافذ کرنا ہے، کہ جہاد فی سبیل اللہ کا طریقہ کار بتایا جائے، دین کی یہ اقامت دین کی جدوجہد یا پھر جہاد فی سبیل اللہ کا جو طریقہ کار ہے، کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو نبوت ملی اس وقت سے لے کر وہ ٹائم، پھر جب دنیا سے جانے کا ٹائم ہوا، 23 سالہ زندگی ہم اگر غور کریں تو شروع میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو انہوں نے کیا کیا؟ دعوت کا کام شروع کیا۔ دعوت سے کیا کیا؟ لوگوں کی جماعت بنائی، جماعت بنی، تنظیم بن گئی، پھر ان کی تربیت کی، مطلب مد نظر کس کو رکھا گیا؟ قرآن کو، قرآن کے ذریعے سے ٹریننگ ہوئی، ان کو اکٹھا کیا گیا، پھر اس کے بعد جو مدنی زندگی ہے وہاں پر پھر غزوات جو ہے وہ یہ جہاد فی سبیل اللہ احکامات جو ہیں وہ مدنی زندگی میں آئے۔ اس سے پہلے ان کو کیا حکم تھا کہ کفو ایدیکم، یعنی مطلب کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو۔ ان کے لیے اتنا مشکل تھا اس ٹائم پر مسلمان ہونا، جو بھی مکی زندگی تو بہت ہی مشکل تھی۔ جب کوئی کسی کو پتا چلتا تھا کہ کوئی اس کی فیملی کا بندہ، کوئی خاندان کا بندہ مسلمان ہو چکا ہے تو پھر کیا ظلم و ستم کرتے تھے۔ آج تو ہمارے لیے آسان ہے، ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کوئی اس طرح سے ہمیں ٹارچر نہیں کر رہا ہے۔ لیکن جب ہم دعوت کا کام شروع کرتے ہیں، کسی جگہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگنور کیا جاتا ہے، ظاہر ہے وہ طریقہ ہم نے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ ایک طرح سے عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری تو ڈائریکٹلی ہے عورتوں پر۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت بنائی، دعوت کے ذریعے سے دعوت دی اور پھر جماعت بنائی، اسی طرح ہم نے خواتین جو ان کی ذمہ داری دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع کریں۔ اس کے علاوہ جو اپنے گھر سے شروع کریں دعوت کا کام، اگر ہمیں باہر کسی جگہ ہم دعوت دیتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ پورے دین کی دعوت پیش کرتے ہیں، اسپیشلی جب آپ پردے کی دعوت دیتے ہیں یا پھر جہاد کا بارے میں بتاتے ہیں، تو لوگ نا آپ کو ٹیز کرتے ہیں اپنی باتوں سے، ہنسی مذاق سے، انسان نا بد دل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ان کے ساتھ بھی تو یہ کچھ ہوا۔ کیا انہوں نے دعوت کا کام چھوڑا؟ نہیں، ان کو یہی حکم تھا کہ اپنے بس چپ کر کے اپنا کام کرتے رہو، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، کچھ بھی آپ نے آگے سے نہیں ریئیکٹ نہیں کرنا ہے۔ اور ایک ٹائم پہ پھر ایسے ہی ہوا نا کہ وہ جو دشمن تھے، فتح مکہ، جب تک کہ مکہ فتح نہیں ہوا تھا، وہ جو دشمن تھے رشتہ دار، جن کے بارے میں اسلام قبول کرنا نہیں لکھا ہوا تھا، وہ نہیں ہوئے، ان دل سے قبول نہیں کیا۔ ہاں، جو وہ رشتہ دار وہ پھر جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، وہ کیا چیز تھی جو اٹریکٹ کی اس ٹائم پر لوگوں کو اور وہ مسلمان ہوئے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ دعوت کا کام جب ہم کرنا ہے تو اخلاقی مظاہرہ کرنا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا سورہ قلم کے اندر، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجہ پر ہیں، اس کی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس طرح سے ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے اور پھر جماعت بنانی ہے، ایک جماعت بن جائے جو کہ جس کا مقصد اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہو۔ عورتیں تو اس طرح سے ڈائریکٹلی نہیں ہیں، بلکہ انڈائریکٹلی مردوں کو سپورٹ کریں کہ ان کو خوشی خوشی اللہ کے راستے میں بھیجیں۔ اور عورت کی تو ذمہ داریاں میں کہتی ہوں بہت ہی آسان ہے، کہ گھر میں بیٹھ کے عورت جو ہے وہ دین کا کام کر سکتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت۔ پیچھے جو مرد اللہ کے راستے میں جاتے تھے صحابہ کرام، تو کون پیچھے سے دیکھتا تھا؟ گھر بار عورتیں ہی دیکھتی تھی نا۔ تو اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ جماعت بنانی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے ٹریننگ کرنی ہے۔ جب جماعت بن جائے گی تو ٹرین کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرین کرتے تھے، اور غزوات کے لیے کس کا امیر بنا کر بھیجا جاتا تھا، کس ملک کا، اور کون کس جہاد میں کون سپہ سالار ہوتا تھا، کون گائیڈر ہوتا تھا،
یہ ساری چیزیں نا آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرین کر کے ان کو پھر ذمہ داریاں دیتے تھے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن اس وقت تک آپ نے کفو ایدیکم مطلب اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھنا ہے. جب تک کہ آپ کے پاس استطاعت نہیں ہو جاتی نا. صحابہ کرام جو تھے ان کے پاس وہ ایمان والے تھے، ان کے اندر ایمان تھا، ان کے پاس کیا وہ جو مخالف جب وہ لڑتے تھے کفار سے تو ان کی تو تعداد بھی کم ہوتی تھی، اور ان کے پاس کوئی مالی وسائل بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی دوسرے وسائل بھی نہیں ہوتے تھے. بس ان کے اندر نا اللہ اور اللہ کا رسول کی محبت ہوتی تھی، اور وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، وہ ایمان والے تھے. تو پھر اسی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ جب غزوات میں ہر غزوے میں نصرت حاصل ہوئی، صحابہ کو فرشتوں کی نصرت حاصل ہوئی. تو اسی طرح ہم نے بھی جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے دعوت کا کام کرنا ہے. پھر ایک دام و تصادم لڑائی ہے کہ اگر استطاعت حاصل ہو جائے، مطلب آپ کی اتنی تعداد ہو جائے، یعنی ایمان والے آپ دیکھ لیں کہ ایمان والے ہیں اور تعداد ایک زیادہ ہو جائے. ظاہر مکی زندگی میں تو اس طرح نہیں تھا. جب مدنی زندگی میں ایک جماعت بن گئی تھی، لوگ کثیر تعداد میں ہجرت بھی کر کے وہاں سے آ رہے تھے مکہ سے، اور ایک جماعت بن گئی تھی مسلمانوں کی. پھر ان کو حکم تھا کہ آپ لڑائی کریں. تو اگر استطاعت ہو جائے تو پھر اگلے مراحل اقدام الصادم یعنی کفریہ نظام کے رکھوالوں سے لڑائی ہے. آج لڑائی کا مسئلہ طریقہ کارآمد نہیں رہا، اس لیے اس کی جگہ پرامن اور منظم تحریک ہی موزوں راستہ ہے. مطلب سول مزاحمت، اس میں ظاہر ہے اب اس طرح سے تو زمینی جنگ جیسے کہ صحابہ کے دور میں وہ تو نہیں تھا نا. ایک گروپ بنا لیتے تھے، ٹولیاں بنا لیتے تھے اور پھر لڑائی لڑتے تھے. اب تو تعداد بھی اتنی ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں پورے کے پورے ملک ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ پرامن اور منظم تحریک ہے کہ جس میں جن ملکوں میں ریاستی ادارے مضبوط ہیں اور وافر مالی اور عسکری وسائل رکھتے ہیں، وہاں سول مزاحمت کا طریقہ جہاد ہی موزوں ترین ہے. یہاں پہ مثالیں دی جا رہی ہیں کہ سول مزاحمت کی مثال یعنی گاندھی کی جو سول نافرمانی کی تحریک اس نے چلائی تھی اور وہ کامیاب ہوئی تھی، اور پھر ایک جو ہے وہ ریاست بن گئی تھی. پھر مارٹن لوتھر کنگ کی سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے تحریک، ایرانی انقلاب، مطلب یہ ریاستیں گزری ہیں جنہوں نے سول مزاحمت کے ذریعے سے مطلب لوگوں کو اکٹھا کیا اور عوام اکٹھی ہوئی، اور پھر انہوں نے تحریک چلائی اور یہ تحریک کامیاب ہوئی، اور وہ پھر ایک حکومت بن گئی. ایک اپنا ایک ان کا ملک تھا، ایک حکومت تھی. تو یہ آج کے دور میں جو سول مزاحمت ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ بہترین جہاد ہے، جہاد کی صورت ہے. تو اب اس طرح سے تو ہم نہیں کر سکتے ہیں تلواروں اور تیروں کے ساتھ دوسروں کو جو ہے وہ کریں، لڑائی کریں. وہ تو نظام ختم ہو گیا، وہ تو پرانا نظام تھا. لیکن اب جو ہے وہ اس طرح سے یہ تحریک چلائی جا سکتی ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. جو خواتین ہیں ان کے لیے جو اقامت دین کے حوالے سے ہدایات ہیں ان کے لیے کہ مردوں پر تو فرض ہے کہ وہ باطل نظام والوں سے لڑائی کر کے انہیں زیر کرنے کی کوشش کریں. عورتوں پر اتنا لازم ہے کہ وہ اپنے محرم مردوں کو اس کی ترغیب دلائیں. لیکن ہنگامی حالات میں، مطلب ہنگامی حالات ہو جاتے ہیں تو اس میں عورتوں کے لیے بھی یہ لازم ہو جاتا ہے کہ مردوں کا ساتھ دیں. دیکھیں ہمیں اپنی سیلف پروٹیکشن کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. نہیں مطلب ہنگامی صورتحال کوئی ہو جاتی ہے تو اپنی سیلف پروٹیکشن کے لیے ہمیں مردوں کا تو ہم نے ساتھ دینا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے پروٹیکشن کے لیے، اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے ہمیں ہر وقت تیار ہونا چاہیے، کہ ہمیں ٹرین ہونا چاہیے. کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں تو ہمیں ساتھ دینا ہے مردوں کا بھی، اور اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ٹرین رکھنا ہے. پھر عورتیں جو ہیں وہ سول مزاحمت سے متعلق یعنی موجودہ حالات میں بہترین طریقہ لڑائی سول مزاحمت ہے، جس میں عورتیں بھی اپنے گھروں سے بھرپور شرکت کر سکتی ہیں. اس لیے خواتین کو بھی جدوجہد میں حصہ ڈالنا چاہیے بالواسطہ گھروں میں بیٹھ کے. اس ضمن میں مظاہروں اور پبلک کمپینز میں شرکت کرنا تو مناسب نہیں، الا یہ کہ اس کی اشد ضرورت ہو. ایسی حالت میں پردے کا خیال رکھتے ہوئے شرکت کی جا سکتی ہے.
ہاں بہت ہی ایسے اشد ضرورت پڑ جائے تو پھر، لیکن اس کے علاوہ آن لائن ایجوکیشن، بیک اینڈ آڈیو ویڈیو ایڈیٹنگ، کرافٹ ڈیزائننگ، مضامین نگاری، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ڈیٹا مینجمنٹ وغیرہ جیسے کئی ایک کام ہیں جن کی سول مزاحمت کی وجہ کی جدوجہد میں ضرورت پڑتی ہے، اور عورتیں ان میں بھرپور حصہ لے سکتی ہیں، یعنی گھر بیٹھے عورت جہاد کا ثواب پا سکتی ہے، جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کا جو جہاد ہے وہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ مسلمان عورتوں پر جہاد فی سبیل اللہ براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ ہے، فرض ہے، اس لیے صحابیات کو مجاہدین اور شہداء کے درجات جان کر یہ احساس ہوا کہ وہ آخرت میں مردوں سے پیچھے رہ جائیں گی، اس لیے انہوں نے اسماء بنت یزید کو نمائندہ بنا کر آپ وسلم کے پاس بھیجا، تو آپ نے انہیں جواب دیا۔ حضرت ابو بکر بزاز حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی کا شوہر کی خدمت و اطاعت کرنا اور اس کے حقوق کی رعایت کرنا اجر میں مردوں کے مساوی ہوگا، لیکن تم میں بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی جو اس طرح سے مردوں کا ساتھ دیں گی۔ آج عورتوں کی وجہ سے دیکھیں، حضرت جو عمر رضی اللہ تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اپنی بہن کی وجہ سے، اور پھر اسلام کو کیسا غلبہ حاصل ہوا، سر عام لوگ نماز پڑھتے تھے، مطلب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اتنا روب اور دبدبا تھا، اور حضرت حمزہ اسلام قبول کیا تو کتنا روب اور دبدبا تھا۔ دیکھیں حضرت عمر جو تھے وہ اپنی بہن کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے، اور عورتوں کی بڑی قربانی ہے دین کے اندر، اور عورت پیچھے سے گھر بار سنبھالتی ہے، یہی تو اس کی ذمہ داری ہے۔ مرد اگر باہر جاتے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے، عورت کی یہ اولین ذمہ داری ہے، عورتیں اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتی نہیں، اور گھر کے باہر کے کام، حالانکہ وہ گھر کا باہر کا جو ذمہ داری ہے وہ مردوں کی ہے کہ کما کے لانا، مردوں کی ذمہ داری، عورتوں کی ذمہ داری گھر کو دیکھنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، ان کو ٹرین کرنا، اور اسی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہاد کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس حدیث کے اندر کہ مرد تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا یہاں پر کہ بیوی کا اپنے شوہر کے خدمت و اطاعت کرنا اور اس کے حقوق رعایت کرنا اجر میں مردوں کے مساوی ہے۔ وہ مرد دیکھیں باہر کتنی مشقت ہوتی ہے، کسی جگہ آپ کو جو کہ گھر میں سہولیات ہیں وہ تو باہر نہیں ملتی ہیں، ہم تو گھر میں اگر کوئی کام کریں تھک جائیں تو ہم ریسٹ بھی کر لیتے ہیں، تو مردوں کا تو ایسا نظام نہیں ہے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی بھی پوری کرنی ہے، اگر مطلب اب جاب وغیرہ کر رہے ہیں وہ بھی کرنا ہے اور دین کا کام بھی کرنا ہے، ان کی تو ڈبل ڈیوٹی ہے۔ اور باہر اگر عورت باہر جاتی ہے تو اس طرح سے اگر ہم باہر جائیں تو ہم نے دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا، تو ہمیں نا زیادہ ہم تھک جاتے ہیں بجائے گھر کا کام کرنے سے۔ باہر کا کام زیادہ جو ہے نا مشکل ہے، کیونکہ وہ کام مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں ہے۔ پھر یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے، جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی، یعنی گھر رہ کر شوہر کے مال و اولاد اور عزت کی حفاظت کرے گی، وہ مجاہدین کے عمل کو پا لے گی۔ مجاہدین اللہ کی راہ میں مصائب و تکالیف برداشت کرتے ہیں، گھر کے آرام و سکون کو ترک کر کے دن رات یکسو ہو کر جہاد کرتے ہیں، ہجرت کر کے وطن سے دور ہوتے ہیں۔ گھر میں ٹک کر رہنے والی عورت اعلیٰ مقام حاصل کر لیتی ہے۔ چیز تو مشکل ہے ویسے ہی دیکھا جائے، گھر میں ٹک کر بیٹھنا ایک جگہ اور دین کا کام کرنا گھر بیٹھ کے۔ ہر عورت چاہتی ہے میں آزاد، مطلب میری اپنی زندگی ہے، میں آزاد ہوں، حالانکہ جو اسلام ہے وہ ایک حد تک آزادی بتاتا ہے، اس سے علاوہ اسلام حقوق اگر بتاتا ہے نا، اس کے ساتھ اسلام ہمیں ذمہ داریاں بھی بتاتا ہے۔ اگر حقوق عورت کو دیے یا مرد کو حقوق دیے کہ مرد کو حکم ہے عورتوں کے حقوق ادا کرو، عورتوں کو حکم ہے مردوں کے حقوق ادا کرو، کس وجہ سے؟
کے ساتھ ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں، ایسا نہیں کہ ذمہ داری نہیں لگائی ہے، ساتھ ذمہ داریاں بھی ہیں، وہ ذمہ داریوں کو پورا کرو پھر آپ کا حق ہے۔ اسلام جب ذمہ داری لگاتا ہے نا، حق بتاتا ہے نا، تو ذمہ داری بھی لگاتا ہے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم عورتیں آپ کے ساتھ جہاد اور لڑائی میں شریک نہ ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، البتہ بہترین اور خوبصورت جہاد حج ہے، یعنی مقبول حج۔ عورت کا جہاد خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری میں، پردہ عورت کا جہاد ہے، اس کے علاوہ حج عورت کا جہاد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، چاچا میں حج نہیں چھوڑتی جب سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے۔ یہ مشکل ہے نا سب چیزیں کرنا، خاوند کی اطاعت فرمان برداری بہت مشکل ہے۔ وہ خاوند، سوری اس بات کو میں آگے انشاءاللہ بیان کروں گی جب وہ ذکر آئے گا، خاوند اور بیوی کے جو حقوق ہیں اور جو ذمہ داریاں ان کی وہ کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور کسی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی۔ اخروی لحاظ سے مرد عورت برابر ہیں، عورت دنیا میں نیک عمل کر کے اور جو آخرت میں مرد سے آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اللہ نے فضیلت دی ہے مردوں کو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ نہیں، تم اس کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے فضل دیا کسی کو بعض پر، یعنی جو مرد ہیں وہ ان کے لیے جو ان نے کمایا، اور عورتوں کے لیے وہ جو ان نے کمایا۔ تو مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے ایک درجہ زیادہ ہے۔ وہ آگے اللہ تعالیٰ اس میں بتا بھی رہا ہے کہ کس وجہ سے مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع وضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں پر مسلط حاکم ہیں اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مرد کو کیوں فضیلت دی گئی، یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ نان نفقہ پورا کرتے ہیں گھر، تو اس وجہ سے ایک درجہ زیادہ ہے، بڑے ہوئے مرد درجے میں عورت سے۔ تو جو نیک بیویاں ہیں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو نیک بیویاں وہ کس طرح کی ہیں۔ جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے جب بتا رہا ہے نا، یہاں پر ذمہ داری بتا رہا ہے کہ یہ ذمہ داری کی مرد کی، ساتھ ہی عورتوں کی بھی ذمہ داری بتا رہا ہے کہ تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال آبرو کی ذمہ داری خبرداری کرتی ہیں۔ یہ مرد کا یہ کام ہے، نان نفقہ پورا کرنا، اولین ذمہ داری۔ اور جو خواتین، جو بیویاں ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذمہ داریاں کہ وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں، وہ پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال آبرو کی خبرداری کرتی ہیں۔ پیچھے جو مال چھوڑا ہے خاوند نے، جو اولاد چھوڑی ہے، اس کی خبر گیری کرتی ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ۔ اور مرد کو یہ ذرا حاکم بنایا، گھر کا سربراہ ہے، اور کسی بھی جگہ آپ جائیں تو سربراہ ایک ہی ہوتا ہے، چاہے ملک کا ہے، چاہے کسی ادارے کا ہے، چاہے اسکول کا ہے، سربراہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح گھر کا سربراہ، اس کی یہ ذمہ داری ہے، مطلب جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، پہلے ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو۔ اگر اس پر بھی مطلب شریعت، اللہ کی شریعت کے خلاف جو کر رہا ہے، گھر میں نظام چینج کیا ہوا ہے، جو نظام ہے اللہ کا، اس کے مطابق نہیں چلا جا رہا ہے، تو نیک ہے مرد اس سے
یا مرد جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، مطلب عورت کو سمجھاؤ پہلے کہ گھر آپ کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. ہر عورت بھی آپ دیکھیں کہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، بس کس طرح اللہ نے پھر سارا یہاں پہ بیان کر دیا اس حساب سے کہ اگر تمہیں وہ اس طرح نافرمان ہو جاتی ہیں تو ان کو سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو ان کے ساتھ سونا ترک کر دو. پہلے سمجھاؤ، سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، اور اگر فرمان بردار ہو جائیں مطلب اس کے بعد ان کو سزا دو. اتنی اس طرح وحشانہ سزا نہ دو، ہلکی سی. اگر فرمان بردار ہو جائیں، اگر وہ پلٹ آتی ہیں پھر فرمان بردار ہو جاتی ہیں. ایک جو سمجھدار عورت ہے نا، اس کو اپنا گھر آباد کرنے کے لیے مطلب مرد کی اتنی بے رخی برداشت نہیں عورت کر سکتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ سونا ترک کر دے. وہ آگے اس کو سزا دینا تو بات کی بات ہے، ایک سمجھدار عورت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے گی. تو پھر ان کو سزا دینے کا بہانہ مت ڈھونڈو. اگر وہ پرفیکٹ ہو جاتی ہے، صحیح چل رہی ہے، فرمان بردار ہو گئی ہے، تو پھر مت اس بہانے ڈھونڈو اس کو سزا دینے کے. یہاں پہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں مرد کی بھی ہیں، کچھ خواتین کی بھی ہیں، اور پھر وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہے، وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اس طرح سے نہیں کر رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ مرد کے اوپر یہ چیزیں جو ہے وہ فرض بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کرنا ہے. اب یہ بات جو عورتوں کے لیے ناقابل برداشت ہے، شاید اسی لیے اسے جہاد کے ہم پلہ قرار دیا گیا. اور جو مرد کی فرمان برداری ہے وہ بڑا مشکل ہے، یہ فرض بڑا مشکل ہے اس کو ادا کرنا. ہم تو شوہروں کی ذرا سی ہمیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ہم تو ان کی ناشکری پہ عورت اتر آتی ہے. آپ نے تو کبھی میرے ساتھ کیا ہی نہیں اچھا سلوک، اس طرح سے عورت کرنے لگ جاتی ہے. تو یہ ذرا مشکل چیز ہے، خصوصاً آج کے ماحول میں جہاں عورت کی مادر پدر آزادی کی تحریک عروج پر ہے. ہر عورت اپنی ماں آزاد ہوں، میری اپنی زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے جیوں، زندہ رہوں، جیوں. آپ الگ رہ رہے ہیں نا اگر، تو بھی اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ اس طرح سے آپ نے چلنا ہے اپنی زندگی گزارنے میں. آپ ایک جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں تو پھر آپ نے پہلے دوسروں کو دیکھ کے چلنا ہے کہ یہ گھر کا یہ ماحول ہے، اس طرح سے اپنے آپ کو عملی نمونہ ظاہر کرنا ہے. اگر ایک تو اسلامی ماحول ہے نا، آپ جس گھر میں جاتی ہیں وہ اسلامی ماحول ہے. ایک ہے کہ اسلامی ماحول نہیں ہے، پردہ بھی اتر گیا، نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں سارا، آپ نے عملی نمونہ بننا ہے وہاں پر. تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ خاوند کی جو فرما برداری ہے نا وہ عورتوں پر لازم ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پر جہاد کے ہم پلہ قرار دیا کہ مشکل ہے. دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے، اب یہ بھی حقیقت یہاں پہ واضح ہو جاتی ہے کہ جو مرد ہیں انہوں نے بھی تو اپنی ذمہ داری پہ چھوڑ دیا. ان کی ذمہ داری تھی باہر سے کما کے لانا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنا. انہوں نے یہ ذمہ داری چھوڑ دی مردوں نے، تو عورتوں نے بھی اپنی ذمہ داری چھوڑ دی کہ ہم گھر کا کام کیوں کریں، گھر بار کیوں سنبھالیں. اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنی ذمہ داری، مرد گھر میں اور عورتیں باہر کا کام کر رہی ہیں اسلام کے برخلاف. دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے مردوں نے بھی اپنی وجہ فضیلت جو کہ جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ تھی کھو دی ہے. اسی وجہ سے یہ مقام جتنے بھی انبیاء یہ جو گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، کوئی نہ کوئی تو، لیکن ہمارے جو نبی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ خود بکریاں چراتے تھے، ان کا پیشہ یہی تھا. یہ بکریوں کا دودھ دو دیتے تھے، بکریاں چراتے تھے. مطلب وہ کام جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک انسان کو ایک مقام مرتبہ دیتا ہے، اس سے پہلے جو ہے نا اس کو، اس کے اندر جتنی بھی وہ ہوتی ہے نا، کوئی کسی کے اندر کوئی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو پیغمبر بناتا ہے اس کو نا پاک کرنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر سے یہ چیزیں ساری نکل جائیں. تو اس کو صاف سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے بکریاں چرائی. اب ایک بندہ ہے وہ کہ میں تو یہ نہیں کرتا ہوں، میں تو حاکم ہوں، اپنی حاکمیت اہمی جتائے.
آپ اپنی ذمہ داریاں تو پوری نہ کرے اور اپنی حکمیت جتائے، یہ بھی تو اسلام کے خلاف ہے نا۔ اور عورت ہے جس کو کہ مرد ساری ذمہ داریاں اپنی نان نفقہ بھی پورا کر رہا ہے، سب چیزیں اس کو سہولیات دی ہیں، پھر عورت کہ مجھے کوئی تمہاری طرف سے کوئی ملا ہی نہیں، سہولت ملی ہی نہیں مجھے، یہ بھی تو اسلام کے خلاف ہے، برخلاف ہے۔ یہاں ہم پورا دین پیش کر رہے ہیں کہ عورت کی یہ ذمہ داری ہے تو مرد کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارا تیسرا فرض جو اقامت دین ہے، اس میں مرد جو ہے وہ ظاہر ہے انہیں دین کو قائم کرنا، نافذ کرنا ہے، تو ان کی ذمہ داری تو باہر کی ہے نا، عورت کی گھر کی ذمہ داری ہے، تبھی دین قائم ہوگا نا، ایسے تو دین قائم نہیں ہوگا۔ تو جماعت کا حصہ بننا ضروری ہے یہ نافذ کرنے کے لیے اس کو، حکومت کو۔ التزام جماعت میں عورتوں کا کردار یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 72 ہے کہ جو مومنین ہیں وہ المومنین والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن جو ہیں وہ جو اولیاء ہیں بعض کے، اور وہ یامرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے پھر وعدہ ہے ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے، اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہے، اور ان کی رضامندی سب سے بڑی چیز، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ کہ جماعت بنے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بعض جو مومنین ہیں مومنات وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں، ساتھی ہیں، اور وہ برائی سے روکتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، دوسرے کو برائی سے روکنا اور نیکی کی طرف لے کر آنا، یہ مردوں کا بھی کام ہے، عورتوں کا بھی کام ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک جماعت ہوگی اور جماعت یہ کام کرے گی، یہ انفرادی ذمہ داری تو نہیں ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے دعوت و تبلیغ کی، سوری انفرادی ذمہ داری، مطلب ہر فرد پر فرض ہے یہ ذمہ داری۔ پھر یہ آ رہی آیت ممتحنہ کی 12، اے پیغمبر جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، مطلب عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے آتی تھی کرنے کو، تو ان کی بیعت کو قبول کیا جائے، مطلب ایک طرح سے انسٹرکشنز جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو دیتے تھے تو عورتوں کو بھی دیتے تھے، جماعت بناتے تھے عورتوں کے، ایسا نہیں تھا کہ مردوں کی جماعت بنی تو عورتوں کی جماعت نہیں بنی، عورتوں کی بھی جماعت بنتی تھی۔ خدا کے ساتھ نہ شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد جو ہے وہ عورتیں ان چیزوں پر پورا اترتی تھی، کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہوتا تھا نا ان چیزوں کے بارے میں، تو پھر وہ جو ہے اس پر پورا اترتی تھی۔ اب جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے کچھ صحابیات ہیں، ان کی یہاں پر خدمات بیان کی جا رہی ہیں۔ رومیوں سے مسلمانوں کی جنگ میں اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی ام حکیم شریک تھی۔ اجندین کی لڑائی میں اکرمہ شہید ہو گئے۔ 4 ماہ 10 دن کی عدت کے بعد مرج سفر نامی ایک مقام پر ان کا نکاح خالد بن سعید سے ہو گیا۔ نکاح کے دوسرے دن خالد بن سعید نے دعوت ولیمہ کی۔ ابھی لوگ دعوت سے فارغ ہونے بھی نہ پائے تھے کہ رومیوں نے صف بندی شروع کر دی۔
جب گھمسان کا رن پڑا تو حکیم جن پر اب تک شب عروسی کے آثار نمایاں تھے اپنے خیمے کا ایک ڈنڈا لے کر میدان میں کود پڑی اور دشمن کے 7 افراد کو اس دن موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس ٹائم کا بیان ہو رہا ہے، مطلب ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو اندر ان کے جذبہ تھا نا، ان عورتوں کے اندر جہاد کا جذبہ تھا، اللہ اور اللہ کے جو احکامات تھے وہ کیسے ان کو فالو کرتی تھی اور مردوں کے کیسے شانہ بشانہ رہتی تھی اور جہاد میں باقاعدہ شرکت کرتی تھی۔ ایسی عورتیں بھی گزری ہیں اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ کس طرح سے انہوں نے دین کو وہ کرنے میں، یعنی کہ مردوں کا کس طرح سے ساتھ دیا، وہ بھی جہاد میں شرکت کرتی تھی۔ پھر عطیہ اپنے متعلق فرماتی ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شریک ہوئی تو میں لوگوں کے لیے کھانا بناتی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی اور بیماروں کی دیکھ بھال کرتی۔ یعنی ہنگامی صورتحال میں اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہ عورتوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے مردوں کا ساتھ دیں، آگے ہو کے جس طرح کی لڑائی کرنی اس طرح تو نہیں، لیکن اس طرح سے یہ بڑے مشکل اور ہمت کے کاموں میں سے۔ آج کا ٹاپک یہاں تک ہی تھا۔ یہ ہم نے پورا ہمارا ایک جو تھا پہلا جو ہم نے کورس کیا تھا وہ ہمارا ایمانیات پہ تھا، جس کے اندر ایمانیات کو ہم نے سمجھا تھا، ہماری جو 6 ایمانیات ان کو ہم نے سمجھا، سیکھا، اور وہ کورس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا اور کافی اچھا فیڈ بیک رہا۔ اس کورس سے متعلق کافی جو ہے وہ چیزوں کا بات کو پتا چلا کہ یہ شرک وہ کر رہی تھی، لیکن کس طرح سے وہ چیز ان کے جبکہ انہوں نے یہ چیز کہیں سے سمجھی نہیں تھی، جب یہ چیز سمجھ لی، انہوں نے سیکھ لی تو عملی طور پر وہ کس طرح سے پھر اس کو توحید کا جب بیان ہوا تو کس طرح سے ان کے نظریات میں چینجنگ آئی، عقائد میں چینجنگ آئی۔ تو پہلا جو ہمارا فیز تھا وہ ایمانیات کا تھا۔ دوسرا جو ہم نے یہ ابھی کیا، یہ دین کا ہماگیر تصور اور دین کا جو ہماگیر جو فرائض ہیں، ذمہ داریاں، وہ ہم نے یہاں پر کی۔ عبادت رب ذمہ داری ہے، پردہ ذمہ داری ہے، پھر دعوت و تبلیغ یہ ہماری ذمہ داری ہے، پھر اقامت دین کو قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان ذمہ داریوں کو اب نیکسٹ جو ہماری 3 کلاسز الحمدللہ رہ گئی ہیں، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اب ہم نے تزکیہ کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے یہ ہم نے دین کو تو سمجھ لیا، سیکھ لیا، اب ذمہ داریوں کیسے ادا کرنا ہے۔ جب تک کہ ہمارا تزکیہ نہیں ہوگا نا، تزکیہ نفس، تو ہم ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو وہ ہمارا ایک 3 ٹاپکس ہوں گے اس پر انشاءاللہ۔ آپ کے سوالات لے لیتے ہیں۔ جی معلمہ، جزاک اللہ خیرن کثیرن، ماشاء اللہ بہت ہی زبردست سیشن تھا اور بہت ہی الگ انداز میں ہم نے جو خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ اس میں چیزوں کو سمجھا۔ یقیناً ہماری طالبات نے بھی آج کے سیشن کو سمجھا ہوگا اور ان کے سوالات ہوں گے۔ آپ اپنے سوالات ہمیں یہاں چیٹ باکس میں بھی لکھ کے بھیج سکتی ہیں، اور اگر کوئی اپنا سوال معلمہ سے براہ راست کرنا چاہے تو اپنا ہینڈ ریز کر دیں، ہم ان کا مائک انمیوٹ کر دیں گے، وہ مختصر وقت میں اپنا سوال کر سکتی ہے۔
جی آپ لوگ اپنے سوالات کے ساتھ اگر سیشن کے حوالے سے کوئی اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں کہ آپ نے اب تک کے جو 3 سیشن آپ کو کتنے سمجھ میں آئے، یا آپ نے ان سے کیا سیکھا، یا ابھی تک جو ہم نے اس میں خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے بات بار بار پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے، تو اس حوالے سے اب تک آپ نے اگر اپنے گھر میں کوئی کام کیا یا آپ نے کہیں دعوت کا جو ہے اپنی اولادوں پر یا اپنے دوست حلقہ احباب میں کوئی بھی ایسا کام کیا اور اس سے آپ کو کوئی ایسا سوال ان کی طرف سے آیا ہو، تو آپ وہ بھی اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ یہاں شیئر کر سکتی ہیں۔ جی سسٹر، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو کلاس اینڈ کر سکتی ہیں، بس اسائنمنٹ کا اگر آپ ریمائنڈ کرا دیں۔ جی واجبہ بالکل، ہم اگر آپ لوگ کے کوئی سوال ہو تو آپ گروپ میں کر سکتی ہیں، 1 گھنٹے کے لیے اوپن کیا جائے گا، اس کے علاوہ بھی آپ لوگ کسی بھی وقت اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتی ہیں، اور انشاءاللہ آج آپ لوگ کو اس سیشن کی ریکارڈنگ اور تمام چیزیں ارسال کر دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی کل آپ کو آپ کا پہلا اسائنمنٹ انشاءاللہ جو گوگل فارم میں ہوگا وہ بھی بھیجا جائے گا۔ اگر یہاں ایک سوال آیا ہوا ہے ہماری بہن کی طرف سے کہ اگر نافرمان بیوی ہے جو شوہر کا حکم نہیں مانتی اور شوہر سب اسٹیپٹ کرتا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اسٹیپٹ کرتا ہے، اچھا مطلب کہ وہ ان کا سوال یہ کہ جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ خاوند جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کر رہا ہے، حقوق بھی ادا کر رہا ہے بیوی کے، اور بیوی جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے، مطلب صحیح، پھر اس صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسا ہی ہے، بیوی نافرمان ہے، جی تو بتا رہی ہے وہ عدالت چلی جاتی ہے تو پھر کیا کرنا پھر چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ تو اللہ تعالیٰ نے اسٹیپس بتائے ہیں، مرد کو بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ذمہ داریاں بتائی ہیں نا وہاں حقوق بھی بتائے ہیں، تو مرد کو مطلب ایک احکامات، یہ جو ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، تو اس میں ایک کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں، وہ اپنے کس وجہ سے وہ اپنا وہ پورا کرتے ہیں نان نفقہ، اور عورتیں جو ہیں ان کی ذمہ داری گھر بار کی ہے، ان کو حفاظت کرنا۔ پھر مرد کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے نا ان آیات میں کہ مرد جو ہے اس کو نافرمانی کا ڈر ہو عورت کی طرف سے، تو پھر مرد یہ اسٹیپ کرے، اگر وہ اپنے فرائض پوری کر رہا ہے اور عورت پھر نہیں کر رہی ہے، تو اسلام تو پہلے سب سے تو اسلام ہے نا کہ قرآن اس بارے میں کیا تعلیمات دے رہا ہے کہ مرد سب کچھ پورا کر رہا ہے، اس کے باوجود عورت اس طرح سے کر رہی ہے، تو وہ تو پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے نا کہ آپ نے جو مرد ہے اس نے سارے اقدام اٹھا لیے، سب کچھ کر لیا، پھر اس کے بعد بھی وہ نہیں ہو رہا ہے، مطلب آپس کا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تو یہ حکم دیتا ہے نا کہ کورٹ میں جانے سے پہلے عورت گھر کی کورٹ نافذ کی جائے۔ گھر کی کورٹ کیا ہے کہ لڑکے کے گھر والوں سے، لڑکی کے گھر والوں سے، مطلب گواہ پیش ہوں والدین، تو وہ آپس میں مل بیٹھ کر بات کریں۔ تو اللہ نے فرمایا نا قرآن کے اندر کہ اگر
مطلب رضامندی ہوگی اور سب کچھ مطلب ان کا مقصد آگے چلنا زندگی گزارنا ہوگا تو اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. ورنہ یہ کہ عورت کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ طلاق دے دے عورت کو, عورت کے لیے ہے کہ وہ خلا لے لے, مرد ذمہ داریاں پوری نہیں کر. لیکن آپ کورٹ میں کیوں جا رہی ہیں جبکہ مرد آپ کی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ آپ اس سے بہتر جو اللہ نے حل بتایا وہ کورٹ میں جانے سے پہلے گھر کے جو بڑے ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ مرد ٹھیک ہوتا ہے, عورت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہوتی ہے, اور عورت ذمہ داریاں پوری کر رہی ہوتی ہے تو مرد نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو عدالت تو ہماری کوئی وہ نہیں ہے نا, عدالت کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عدالت جو رشتے ہیں آپس کے رشتے, جو والدین ہیں, جوڑ تو انہوں نے پیدا کرنا ہے نا. اگر آپ کی آپس میں اس طرح سے ہو رہا ہے, آپ فیصلہ نہیں کر سک رہے ہیں, کوئی چیزیں سیٹل نہیں ہو سک رہی ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا, تو پھر کوئی شکوہ شکایت ہے تو والدین کو کہیں. تو اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ بڑوں کو انوالو کرو بیچ میں عدالت میں جانے سے پہلے. جی بہت شکریہ, جزاک چلیے اللہ آپ خیر کا کثیرا. جواب کلیئر ہو گیا ہوگا, سوال جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. جی بالکل, ہمارے کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے اور امید ہے کہ طالبہ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ بھی مزید اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ گروپ میں بھیج سکتی ہیں. ابھی کے لیے ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو کچھ پڑھا ہے, جو کچھ سنا, اس پر عمل کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک بہترین داعیہ کا کردار ادا کرنے کی توفیق فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.